نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا معمول ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا ملفوظ میرے سامنے ہے جس میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت گناہ سے دل کا حس خراب ہو جاتا ہے. کثرت گناہ سے دل کا حس خراب ہو جاتا ہے تو گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس بھی نہیں ہوتا. جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ دل کا حس خراب ہو جاتا ہے. یعنی محسوس کرنے کی صلاحیت بگڑ جاتی ہے. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ محسوس کرنے کی صلاحیت بگڑ رہی ہے کہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے اور گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو اس کی بحث نہیں. تو گناہ تو ایک نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، بدبودار چیز ہے. اب جو آدمی اس بدبودار کام میں لگا ہوا ہے، نجس کام میں لگا ہوا ہے، جس سے طبیعت کو گھن آنی چاہیے تھی، جس سے طبیعت کو دور ہٹنا چاہیے تھا، اور طبیعت وہاں پہ مانوس ہو رہی ہے، تو علامت اس بات کی ہے کہ اندر کی حس بگڑ رہی ہے. جیسے نزلے زکام کا مریض ہو اور وہ نزلے زکام کا مریض ہے، کہتا ہے مجھے تو کچھ خوشبو محسوس ہی نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی پھول میں یا کسی اور چیز میں خوشبو نہیں ہے، خوشبو تو ہے، لیکن چونکہ یہ حالت مرض میں ہے، اس حالت مرض کی وجہ سے اسے اس خوشبو کا احساس اور ادراک نہیں ہو رہا. ورنہ خوشبو تو موجود ہے. کہتا جی مجھے تو خوشبو محسوس ہی نہیں ہو رہی. اور جیسے خوشبو محسوس نہیں ہوتی ایسے پھر بدبو بھی محسوس نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے گناہ کرتے کرتے جو کہ نفرت کی چیز ہے، جو کہ چھوڑنے کی چیز ہے، جس سے طبیعت کو گھن آنی چاہیے، اگر اس کے اندر انہماک ہو رہا ہے، بد نظری پر بد نظری ہو رہی ہے، بد کلامی فحش کلامی ہو رہی ہے، اور پھر احساس بھی نہیں ہو رہا. احساس ہونے کی پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے کہ جب کوئی خطا ہو جائے فوراً دل اندر سے بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور جب تک گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے معافی نہ مانگے، اطمینان سے نہ بیٹھے. میرے شیخ حضرت مسیح محمد نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اور اس بات پر فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، ایک لمبی فہرست ہے پریشانیوں کی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک تو یہ فرماتے تھے کہ پریشانی میں سے
پرے کو دور کر دو، پرے اس کو دور کر دو، باقی ان کی شان باقی رہ جاتی ہے۔ پریشان ہونا مومن کا کیا کام ہے کہ پریشان ہو؟ اور پریشانی سے کبھی کوئی مسئلے حل نہیں ہوا کرتے۔ کبھی کسی نے پریشان ہو کے اپنا مسئلہ حل کر لیا ہو تو بتائے؟ بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے جی بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ وہی اپنے آپ کو پریشان کر کے اپنی صلاحیتوں کو اور خراب کر رہے ہو۔ ان صلاحیتوں کو کیسے بروئے کار لاؤ گے؟ اب اگر کوئی پریشانی آ ہی گئی ہے، انسان خود تو نہیں چاہتا کہ کوئی پریشانی آئے، لیکن اگر کوئی پریشانی آ ہی گئی ہے، اب اس کے سلوشن کی طرف، حل کی طرف جانا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اگر اس پریشانی کا بوجھ سب پہ سوار کر کے بیٹھ گئے تو کسی کام پہ نہیں رہو گے، زندگی معطل ہو جائے گی۔ تو ایک حضرت یہ فرماتے تھے کہ پریشانی میں سے پرے کو پرے کر دو، پرے کو پرے کر دو، باقی ان کی شان باقی رہ گئی۔ اور دوسرے یہ فرماتے تھے کہ مومن کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے، مومن کے لیے، ایمان والے بندے کے لیے پریشانی کا ایک ہی موقع ہے، ایک موقع ہے جب پریشان ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ پریشان ہو اتنا کم ہے، اور وہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا موقع، کہ اگر کوئی اس سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اب اس سے پریشان ہونا چاہیے، جتنا زیادہ پریشان ہو اتنا کم ہے۔ کیسے گناہ ہو گئے؟ جب تک رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی نہ مانگے۔ کہتے ہیں نا توبہ بھی وہ توبہ ہے کہ جب تک آدمی اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اتنا معافی مانگے کہ دل میں ایک تسکین کسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہاں اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو فرماتے تھے کہ یہ موقع ہے پریشانی کا، یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے اور شیطان ایک دھوکے کے اندر مبتلا کر رہا ہے کہ دل بھر کے گناہ کر لے تسلی ہو جائے گی، سکون مل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ گناہ کر کے سکون کسے ملا ہے؟ اور نہ مل سکتا ہے۔ گناہ کر کے کبھی سکون نہیں ملتا، بلکہ وہی کیفیت ہوتی ہے کہ اندر کی حس خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہ ایک آدمی کو ہلکا سا نزلہ زکام ہو جائے، اسے چاہیے کہ فوراً اس کا علاج کر لے، اور اگر اس نے اس کا علاج نہ کیا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ نزلہ دائمی ہو جائے گا، اور اگر پھر بھی علاج نہ کیا تو ہوتے ہوتے وہ اتنا بگڑے گا کہ وہ نزلہ زکام کھانسی اسے ٹی بی کے اندر مبتلا کر دے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ڈاکٹر کہیں گے کہ یہ لا علاج ہے، اس کے پھیپھڑے جواب دے گئے۔ کس وجہ سے؟ علاج نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اللہ نہ کرے کہ مومن کی حس خراب ہو جائے اور مومن گناہ کر کے اس کو محسوس نہ کرے، اسے احساس ہی نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ آج کا یہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، بے حیائی کا، آزادی بے باکی کا زمانہ، آج یہی کیفیت ہو چلی ہے کہ آج اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو سمجھاتا ہے تو چھوٹا یہ کہتا ہے جی یہ کون سی خرابی کی بات ہے، یہ کون سی برائی کی بات ہے، یہ کہتا ہے۔ ایک نوجوان میرے برابر نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز کے دوران اس کی موبائل پر گھنٹی بجی اور اس پر میوزک تھا، موسیقی تھی، تو سلام پھیر کر میں نے بڑی آہستہ سے اس سے کہا کہ بھائی اس کی جگہ پر آپ کو سادہ سی گھنٹی لگا لو، سادہ ٹون بھی اس کے اندر ہوتی ہے، یہ تو میوزک ہے، موسیقی ہے، اور اس مسجد کے پاکیزہ ماحول کو آپ خراب کر رہے ہیں، یہ تو کسی بھی جگہ درست نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ موسیقی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ سے بات کرنا بیکار ہے، جب آپ اسے ماننے کو آمادہ نہیں ہے کہ یہ موسیقی نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، تو پھر آپ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ تو حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی انسان کے اندر کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے اس کے اندر عناد بڑھتا ہے، عناد بڑھتا ہے، کیونکہ کام ایسا کر رہا ہے نا، کام ایسا کر رہا ہے، اس مالک اور خالق کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عناد اندر سے بڑھے گا، دوری پیدا ہوگی، اور جتنی دوری پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اندر سے انتشار بڑھتا چلا جائے گا، پھر اسے کوئی سرا نظر نہیں آئے گا، کوئی کنارہ نظر نہیں آئے گا کہ کہاں پر اپنی کشتی کو لگاؤں، کوئی کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس کا آسان سا حل تو یہی ہے، انسان ہے، بشر ہے،
خطا ہو سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو. معصوم تو فرشتے ہیں، معصوم تو انبیاء ہیں، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے. لیکن گناہ ہونے کے بعد پھر گناہ کرنا یہ اس سے بڑی غلطی ہے، اور گناہ ہونے کے بعد پھر توبہ کے اندر تاخیر کرنا یہ اس سے بڑی غلطی ہے. کہ خطا ہو سکتی ہے، کبھی ماحول ایسا ہے انسان بہک جاتا ہے، کبھی شیطان اسے بہکا دیتا ہے، کبھی نفسانیت اور شہوانیت آڑے آ جاتی ہے، کبھی کوئی دوست جو بظاہر دوست ہے لیکن وہ دشمن ہے وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے. بہت سے اس کے جو ہے سبب بن سکتے ہیں. لیکن گناہ پر گناہ کیے جانا، اس غلطی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہنا، دہراتے رہنا، یہ انسان کی شامت اعمال ہے کہ اب ایسا کیوں کر رہا ہے. کہ ایک دفعہ انسان کبھی راستہ بھٹک جاتا ہے، کہیں منزل پر جاتے جاتے کہیں راستہ بھٹک گیا اور اسے احساس ہوگا اور لوٹ آیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دفعہ راستہ بھٹکے، ہر دفعہ جان کر، ایک دفعہ تو بھولے سے بھٹک گیا تھا، اب ہر دفعہ جان کر اسی راستے پر جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی شامت اعمال ہے کہ اب جان کر ہی اس راستے کو اختیار کر رہا ہے. تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی حس خراب ہو جاتی ہے، گناہ کرتے کرتے اندر کی حس خراب ہو جاتی ہے، یعنی دل اندر سے ایسا میلا کچیلا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، اس میں محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو اس کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کے اندر بے چینی پریشانی پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں تو گناہ کر کے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اس کی مثال ایسی ہے جیسے توا، جو روٹی پکانے کا توا ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس سیاہ توے پر اگر کچھ اور سیاہی اور کالک مل دی جائے تو ظاہر ہے کہ احساس نہیں ہوگا کہ اس میں کسی سیاہی کا اضافہ ہو گیا. یہ وہ حالت ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. تو اس سے ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ دلوں پر مہر لگ جائے. اور پھر گناہ کے معاملے میں کبھی بے باک نہیں ہونا چاہیے، کبھی بے باک نہیں ہونا چاہیے. کبھی انسان دھوکے کے اندر مبتلا ہو اور گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہو اور وہاں سے اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے اور وہ وقت موعود آن پہنچے تو دنیا سے بغیر توبہ کے چلا جائے، تو انسان سوچے کہ کس طرح اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. کیا یہ گناہوں سے آلودہ یہ روح اور یہ دل لے کر اللہ کے سامنے جائے گا؟ کس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا؟ اس لیے اکابر نے جو مراقبات تعلیم کیے ہیں ان مراقبات میں سے ایک مراقبہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا، احتساب کرنا روزانہ کی بنیاد پر. اگر آدمی روزانہ سوچتا رہے اپنے بارے میں کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، آج کتنی میں نے نیکیاں کی، کتنے میں نے گناہ کیے، اور سوچنا چاہیے، اپنا حساب لگاتے رہنا چاہیے. حدیث میں بھی آتا ہے نا، حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر دو. تاکہ آج اگر اپنا حساب کر لیا اور اگر یہ محسوس ہوا کہ ہماری تجارت تو خسارے میں جا رہی ہے، نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، تو یہ آخرت کی جو تجارت ہے یہ تو خسارے میں جا رہی ہے، تو کچھ احساس پیدا ہوگا کہ اس خسارے سے نکال کر اسے نفع میں لے جانا چاہیے. اور جب احساس ہوگا تو پھر گناہ بھی چھوڑے گا، کچھ نیکیوں کو بڑھائے گا تو توازن درست ہو جائے گا، نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ زندگی کے اندر کم ہو جائیں گے. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ بھائی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم گناہ کو چھوڑ دو، لیکن ایک کام تم ضرور کر لو کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کرو. بستر پر بیٹھ کر تنہائی میں، خلوت میں سوچا کرو کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، کتنی نیکیوں کی توفیق ملی. جتنا نیکیوں کی توفیق ملی اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے
نماز جماعت سے پڑھ لی اور دیگر نیکیوں کی توفیق مل گئی، تلاوت کی، ذکر اذکار کی، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نیکی کی توفیق دی، اور مزید توفیق کو طلب کر لو کہ یا اللہ جو توفیق آج عطا فرمائی، یا اللہ یہ توفیق کل بھی عطا فرمانا۔ یہ نہیں کہ آج بھی میں نے کر لیا اور کل بھی میں کر لوں گا، نہیں بھائی، توفیق من جانب اللہ ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، من جانب اللہ ہے۔ تو اللہ سے توفیق کو طلب کرو اور پھر اس توفیق پر شکر بھی کرو۔ اب دونوں چیزیں آ گئی کہ اپنی عجز کو بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ یا اللہ آپ نے توفیق دی تھی اور آئندہ کل کے لیے پھر آپ سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ اس بندے کی قدر کرتا ہے اور وہ توفیقات اس کے شامل حال رہتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شکر کی برکت سے نعمت کے اندر برکت اور ترقی ہوتی ہے، ازدیاد نعمت۔ تو جب نیکیوں پر شکر کرے گا اللہ نیکیوں کو بڑھا دے گا، نیکیوں کے اندر ترقی کرتا رہے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ سوچو کہ آج مجھ سے خطا کہاں پر ہوئی، سارا دن تو گزر گیا اور زندگی کے سرمایے میں جو وقت اللہ نے دیا ہے، جو مہلت دی ہے، اس مہلت میں سے ایک دن تو میرا خرچ ہو گیا، لیکن اس میں نفع کتنا کیا، نقصان کتنا کیا، تو خطائیں کتنی ہوئی، غلطیاں کتنی ہوئی، سوچو۔ اور تجارت کا اصول یہی ہے کہ سب سے پہلے آدمی اس تجارت کو گھاٹے سے بچاتا ہے، اس کے نقصان کے، گھاٹے کے جو راستے ہیں ان سوراخوں کو، راستوں کو بند کرتا ہے جب وہ تجارت نفع کی طرف جاتی ہے۔ اگر اس کے نقصان کے راستوں کو بند نہ کیا جائے، ایک طرف کما رہا ہوگا دوسری طرف ضائع بھی ہو رہا ہوگا، وہ تجارت کبھی نفع میں نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گی۔ تو نیکی سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ آدمی گناہ سے بچے، یہ اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ گناہ کی ظلمت ایسی ہے کہ جو نیکی کے نور کو بجھا دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اب سارے دن کا جائزہ لے لیں کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، کہاں کہاں پر بہک گیا، کہاں زبان بہک گئی، کہاں پہ آنکھ بہک گئی، کہاں پر کان بہک گئے، کہاں پر میری سوچ بے قابو ہو گئی، خیالات میرے بگڑ گئے۔ کیونکہ آج یہ سوشل میڈیا کی لعنت ہے نا، ساری رات لوگ بے حیائی کی چیزوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے۔ اب جو چیزیں انسان دیکھ رہا ہے اس کے تحت شعور کے اندر وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اس کے افکار اور خیالات کے اندر وہ چیزیں جم جاتی ہیں۔ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ رات کو دیکھا تھا وہ دن کو وہ چیزیں پریشان کرتی ہیں، نہ اسے ملازمت میں اس کا جی لگے، نہ تجارت میں اس کا جی لگے، نہ کسی اور کام کے مطلب کا یہ رہے۔ اب وہ ایک خیالات ہے، ایک تسلسل ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے، ایک فلم ہے کہ وہ اندر چل رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ پھر رات کو اسی کام میں لگ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس چیز نے دن خراب کیا، پریشان کیا، اس کو چھوڑ دیتا، رات کو پھر اس کام میں لگ گیا۔ اب جب رات پھر اس کام میں لگا، اسے اور تقویت پہنچا دی، اس کی اور آبیاری کر دی، اس کی جڑوں کو اور پانی دے دیا، اسے اور قوت پہنچا دی۔ اگلا دن پھر اس سے زیادہ خراب گزرا، رات کو پھر اسی کام میں لگ گئے۔ اور یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگوں کی تجارتیں فیل ہو گئی، دکانیں بند ہو گئی، دماغ میں خشکی، ساری رات جاگے گا، جو اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے تو خواب تجارت کرے گا، کیسے گاہک سے بات کرے گا؟ دکانیں فیل ہو گئی، بے روزگار ہو گئے، نوکریوں سے لوگ نکالے گئے۔ کیا ہے کہ جی نوکری پر آ کر اور وہاں سو رہے، ارے بھائی سونے کی تنخواہ لیتے ہو، اس لیے تو آپ کو نہیں رکھا۔ اور جب اپنی صلاحیتوں کو انسان بگاڑتا ہے، جسمانی صلاحیتوں کو، اس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے کہ جسمانی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بہت کام لے سکتا ہے، اور اس دنیا کے اندر تو کام لینا ہے، آگے تو اس کا پھل کھانا ہے، آگے تو اس کا صلہ لینا ہے۔ تو ان صلاحیتوں سے یہاں پر اللہ کی رضا میں کام لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ لیکن جو ساری رات اس کام میں لگا رہا تو نہ وہ دنیا کے مطلب کا رہا، نہ دین کے مطلب کا رہا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنا جائزہ لینا کہ کہاں کہاں میں آج بہکا، آج کا دن میرا کیسا گزرا،
اور پھر ساری خطاؤں کو یاد کر کے رات کو اللہ سے معافی مانگ لے، سونے سے پہلے معافی مانگ لے، اللہ سے صلح کر کے سو، صلح کر کے معافی مانگ کے. اور اللہ ہر گھڑی صلح کے لیے تیار ہے. اللہ اپنے بندے سے ہر گھڑی صلح کے لیے تیار ہے. اللہ سے صلح کر لے. اور اللہ کے ساتھ اگر اس نے لڑائی رکھی، لڑائی کیا ہے؟ گناہ، نافرمانی، تو کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ ارے ایک گھر میں کوئی باپ سے لڑ کے بیٹا سکون سے نہیں رہ سکتا، شوہر سے لڑ کے بیوی سکون سے نہیں رہ سکتی، تو اللہ سے لڑ کے بندہ کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ کیسے اس کی زندگی میں اندر اطمینان آ سکتا ہے؟ اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. یا اللہ میں بہت ہی ناخلق ہوں، ناہنجار ہوں، بہت ہی خطا کار ہوں. دل ہی دل میں اللہ سے رجوع ہو جائے نا، دل ہی دل میں، کسی کو پتا بھی نہیں، بستر پر بیٹھ کر چند لمحے کے لیے ابھی اپنے دل کی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے. یہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے اس وقت یہ کس کیفیت کے اندر ہے. دل ہی دل میں اللہ سے رجوع ہو جائے. یا اللہ بس مجھے معاف کر دے. اور پھر اللہ سے وعدہ بھی کر لے، معافی بھی مانگ لے اور وعدہ بھی کر لے کہ یا اللہ جو آج میں نے کیا میں آئندہ کل نہیں کروں گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دے یا اللہ اس معاملے میں تو میری مدد فرما. اللہ سے مدد بھی مانگ لے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس نیت سے پڑھے یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دل کی سچائی کے ساتھ پڑھے. ایسا نہ پڑھے جیسے ہمارے ملک کا وزیر اعظم پڑھتا ہے کہ زبان پر ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے کام اس کے الٹ ہو رہے ہیں. ایسا نہیں، سچائی کے ساتھ پڑھے، دل میں اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھے، دل دماغ میں رکھے کہ ہر نماز میں ہم سے یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے، بار بار کہلوایا جا رہا ہے، ہر رکعت میں کہلوایا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. سبق دیا جا رہا ہے کہ مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو. عبادت بھی اسی کے لیے اور مدد بھی اسی کی جانب سے. تو اللہ سے مدد بھی طلب کر لے کہ یا اللہ اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ نیکی کے کرنے میں، گناہ سے بچنے میں اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یا اللہ تو اپنی مدد کو میرے شامل حال فرما. بس اس طرح اللہ سے معافی مانگ کر، اپنی ندامت اللہ کے سامنے پیش کر کے اور اللہ سے مدد مانگ کر اور استغفار کی تسبیح پڑھ کے رات کو سو جائے. اب یہ جو سویا ہے اللہ سے توبہ کر کے سویا ہے، اللہ سے صلح کر کے سویا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اس کا وقت آ گیا تو پھر یہ اللہ کے پاس جو جائے گا تو تائب ہو کر جائے گا، اللہ کے ساتھ صلح کی حالت میں جائے گا. یہ اللہ کے نافرمانی کی حالت میں نہیں جائے گا، یہ صلح کی حالت میں جائے گا. کیونکہ اس کی زندگی کا جو آخری عمل تھا وہ توبہ تھی، وہ رجوع اللہ تھا. اور اعتبار خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کیسے ہوا، تو اللہ کے ساتھ صلح کر لے، لیکن اپنے اندر کی حس کو خراب نہ کرے، اندر کی حس کو خراب نہ کرے. جیسے فالج کا مریض، ہر آدمی پناہ چاہتا ہے کہ اللہ فالج جیسے مرض سے بچا. اللہ نہ کرے کہ اگر فالج کسی کو ہو جاتی ہے تو جسم مفلوج ہو جاتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھانا مشکل ہے، کبھی چلنا مشکل ہے، کبھی زبان پر اثر ہے تو زبان کو حرکت دینا مشکل ہے، بولنا چاہتا ہے تو الفاظ زبان سے نہیں نکل پاتے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اور جسم کا جو حصہ مفلوج ہو جاتا ہے اس حصے میں اگر کوئی سوئی چبوئی جائے تو اسے سوئی چبونے کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا. ڈاکٹر سوئی چبو کر دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی حص ہے، کتنے پرسنٹ اس کا جسم کام کر رہا ہے، تو اس کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا، سوئی چبوئی جا رہی ہے. تو اسی طرح سے جیسے انسان کے جسم کو فالج ہوتا ہے، گناہوں سے اس کی روح کو فالج ہو جاتا ہے، روح اس کی مفلوج ہو جاتی ہے. پھر اس کی علامت وہی ہوتی ہے تو حضرت نے یہاں پر بیان فرمائی کہ اس دل کا حص بگڑ جاتا ہے. علامت کیا ہے کہ یہ اس کی حص اندر سے مفلوج ہو گئی، مفلوج ہو گئی، دل اندر سے مردہ ہو گیا.
ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और आकर कहा कि हज़रत आपकी महफिल में बैठते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, लेकिन कोई बात दिल पे असर नहीं करती है, तो लगता है कि हमारे दिल अंदर से सोए हुए हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि भाई सोए हुए की अलामत तो ये है कि जब उसके पास शोर मचाया जाए, कहा जाए जागो जागो जागो, तो उसे बेदार हो जाना चाहिए। सोए हुए की अलामत तो ये है। और जब बावजूद शोर मचाने के, उसे बेदार करने के वो बेदार नहीं हो रहा, तो फिर अलामत इस बात की है कि दिल सोए हुए नहीं है बल्कि मोए हुए हैं, यानी दिल मरे हुए हैं। और आज कैफियत यही है कि एक तरफ इंसान गुनाह को नहीं छोड़ता और दूसरी तरफ अल्लाह के जिक्र को इख्तियार नहीं करता। कितने लोग जो पाबंदी से अल्लाह का जिक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं, कोई मामूलात उनकी ज़िंदगी के अंदर है। ये मामूलात इंसान की रूह की तक़वियत का ज़रिया बनते हैं, रूह की क़ुव्वत का ज़रिया बनते हैं। और जितना इंसान के रूह के अंदर क़ुव्वत आती है, उसकी रूहानियत परवान चढ़ती है, रूहानियत बढ़ती है, उसकी नफ्सानियत मग़लूब होती है। तो नफ्सानियत को मग़लूब करने का एक रास्ता ये भी है कि आदमी अल्लाह के ज़िक्र को इख्तियार करे, कसरत से अल्लाह का जिक्र करे, जिक्र का आदी बन जाए, चलते फिरते उठते बैठते 8 पहर हो अल्लाह 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 करे, अल्लाह को याद करे। फिर देखिए उसके असरात कैसे इंसान की ज़िंदगी के अंदर आते हैं। एक तरफ अल्लाह का जिक्र ना हो, एक आदमी उसे उसकी ग़िज़ा बंद कर दी जाए तो क्या होगा, कमज़ोर होगा ना। जिस्मानी एतबार से हम सब इस बात को समझते हैं कि उसकी जिस्मानी ग़िज़ा को अगर बंद कर दिया जाए तो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा, हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। तो जिस तरह से जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत है और हम सब मानते हैं मुसल्लमा हकीकत है, ऐसे ये भी मुसल्लमा हकीकत है हमारी रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। और वो रूह की ग़िज़ा क्या है, वो अल्लाह का ज़िक्र है। अगर हम ये महसूस करते हैं कि जी हम गुनाह से नहीं बच पाते या गुनाह से बचने की हिम्मत और सलाहियत नहीं है, उसका एक सबब यह है कि ज़िक्रुल्लाह हमारी ज़िंदगी में नहीं है, अल्लाह का ज़िक्र हमारी ज़िंदगी में नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के ज़िक्र को भी दाखिल करना चाहिए। इससे इंसान के अंदर हिम्मत आती है, क़ुव्वत आती है। यही वजह है कि आज के ज़माने में, पहले मुतक़द्दिमीन के यहाँ तो ये होता था कि पहले अंदर से तख़लिया किया जाता था, अंदर की पहले सफाई की जाती थी, बुरे अखलाक, बुरी बातें, गुनाह, ये सब अंदर से साफ कराए जाते थे। पहले अंदर की सफाई हो, उसके बाद जिक्र बताया जाता था। लेकिन अब मुताखिरीन में दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है कि एक तरफ गुनाह को छोड़ना है और उसके साथ साथ अल्लाह का जिक्र भी करना है, ताकि उस जिक्र की उसके अंदर क़ुव्वत आती जाए, उसकी रूह के अंदर ताकत आती जाए, तो वो गुनाह से बचना उसके लिए आसान हो जाए। तो मुताखिरीन के यहाँ तख़लिया पहले था और तजलिया बाद में था, लेकिन मुताखिरीन में दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। एक तरफ जिक्र भी बताया जाता है और दूसरी तरफ मुजाहिदा भी कराया जाता है कि भाई गुनाह को छोड़ो, इसकी नफरत दिल के अंदर पैदा करो। तो मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कसरत गुनाह से, कसरत और होना क्या चाहिए, कसरत ज़िक्र। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, या ईमान वालों कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। अब यहाँ मामले को उलट दिया कि कसरत जिक्र की जगह कसरत गुनाह आ गए, तो जाहिर है उसकी बर्बादी तो होगी, उसके बुरे असरात तो आएंगे, और वो हर चीज़ पर बुरे असरात आते हैं। उसके जो असरात हैं, उसकी जो जुल्मत है, वो हर चीज़ पर आती है। उसकी जुल्मत इंसान की सेहत पर भी आती है, और उसके वक्त पर भी आती है, उसके रिस्क पर भी आती है, उसकी औलाद पर भी आती है, उसकी बीवी पर भी आती है। उस गुनाह की जुल्मत उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, सब कुछ मुतासिर होता है, उसका रिज़्क़ भी मुतासिर होता है। हदीस में आता है कि आदमी रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है अपने गुनाह के सबब। इसका रिस्क आने वाला होता है, इसकी ज़बान से कोई ऐसा कलिमा निकलता है अल्लाह को नापसंद होता है, वो रिस्क आया हुआ जो अल्लाह का फजल मुतवज्जे होता है वो वापस चला जाता है। और फजल किस चीज़ का नाम है, रोज़ी का नाम है। तो इसलिए
کثرت گناہ کی نہیں ہونی چاہیے، کثرت ذکر اللہ کی ہونی چاہیے. اور اپنا جائزہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ روزانہ رات کو جائزہ لینا چاہیے کہ کثرت کس چیز کی ہے. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ تم ایسا کر کے تو دیکھو کہ جب رات کو روزانہ اللہ سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، اللہ سے وعدہ کرو گے یا اللہ آئندہ کل میں نیکی کروں گا، گناہ سے بچوں گا، اور پھر آئندہ کل اس کی نگرانی کرو کہ میں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہے، اس عہد کی پاسداری کی کوشش کرو. تو فرماتے تھے کہ تمہاری زندگی کے اندر تم خود اس کا مشاہدہ کرو گے کہ نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور گناہ گھٹتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ ختم ہو جائیں گے، نیکیاں باقی رہ جائیں گی. اس پر کوئی عمل کر کے تو دیکھیں کہ روزانہ رات کو اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے، اللہ سے معافی مانگے، صلح کر کے سوئے، اللہ سے وعدہ کر کے سوئے، اللہ سے مدد مانگ کر سوئے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ لمحہ فکریہ انسان کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ کوئی اطمینان والی کیفیت نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. اسے بیدار ہونا چاہیے کہ جیسے ایک آدمی کو اگر بھوک نہ لگے، پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، چھوٹی سی کوئی بیماری جسم میں محسوس ہونے لگے فوراً اس سے صرف نظر نہیں کرتا، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے. تو اسی طرح سے کبھی یہ محسوس ہونے لگے کہ نیکی کو جی نہیں چاہتا، گناہ کی طرف میلانات زیادہ ہیں، تو کبھی جو طبیب باطن ہیں، اللہ والے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، کبھی ان کے قدموں پہ بھی تو جانا چاہیے، کوئی طلب لے کر ان کے پاس جانا چاہیے. ان کی صحبت کے اندر یہ اثر ہے، صحبت میں یہ برکت ہے کہ اللہ دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا ہے. ان کے قلب کا عکس جب انسان کے اوپر پڑتا ہے، اللہ دل کی بہت سی بری کیفیات کو نکال دیتا ہے. تو جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ میرے اندر کی یہ کیفیت ہے، اندر ایک ویرانی محسوس ہوتی ہے، ایک بربادی سی محسوس ہوتی ہے، تو پھر اسے اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، نیک صحبتوں کے اندر بیٹھنا چاہیے، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ سب چیز دور ہو جائے گی، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے. آج افسوس یہ ہے کہ جسم کے لیے تو کوشش کرتے ہیں لیکن روح کے لیے، ایمان کے لیے کوشش نہیں کرتے. اور یہ جسم تو یہی رہ جانے والا ہے، تو فانی ہے، روح تو باقی ہے، روح تو اوپر چلی جاتی ہے، عالم بالا سے آئی عالم بالا پر چلی جاتی ہے. اس کا فکر تو زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے اور گناہوں سے بچ کر نیکی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماہ رمضان بھی آ رہا ہے. ماہ رمضان تو اللہ کے ولی بننے کا مہینہ ہے. اس کی تیاری ابھی سے ہونی چاہیے، اور اس کی تیاری کا پہلا حصہ یہی ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے. پھر ساری خیر و برکات جو ہے رمضان کی بس پھر وہ نیک لوگوں کے لیے ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.